قرآن واجب نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے اوپر واجب نہیں۔ امام صاحب سے پہلے جو لوگ تھے، امام صاحب سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون سی فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ حنفی تھے، امام مالک سے پہلے لوگ مالکی تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگ شافعی تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے لوگ حنبلی تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھے پھر؟ تب تو یہ تھے ہی نہیں۔ وہ اس وقت کیا تھے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تھے۔ اس دنیا میں بہت اختلاف ہے، 73 فرقے بن گئے ہیں۔ اب یہ جو فرقوں کی پوزیشن ہے، اگر آپ انہی میں رہیں گے، اگر آپ انہی میں الجھے رہیں گے تو پھر صراط مستقیم جو ہے وہ پھر انتہائی دور ہو جائے۔ پھر اتفاق ہو سکتا ہے، پھر اجتہاد ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ ہم سب کو چھوڑ کے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کو، جب تک آپ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کریں گے تب تک کوئی بات بھی آپ کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو فری کریں، اپنا دماغ ایزی کر دیں، اپنی سوچ، اپنا ذہن۔ آپ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے تو قرآن سے ہے، میرا تعلق ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ خدا را اپنی یہ خوبصورت زندگی، اپنی یہ خوبصورت جوانی، اپنے یہ خوبصورت جسم، اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا ہے۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کروں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسی ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ جو بندہ اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ بندہ یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمارا جو اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اس قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہے اب مردوں کے لیے، یہ قرآن تو ہے آج مردوں کے لیے۔ کیوں؟ زندوں کو یہ نہیں آتا، زندوں کو یہ نہیں آتا۔ اگر کسی کو آتا بھی ہے تو اس قرآن مجید کے جو کالے الفاظ ہیں بس یہی رٹے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مفہوم نہیں آتا۔ اور جس کو نہیں آتا، اگر کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا کر دے، یہ خوف پیدا کر دے، کہ اس کے اندر یہ لگن پیدا ہو جائے کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، تو پھر ادھر سے مولوی کی آواز آتی ہے، ادھر سے مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، اگر تم خود اپنی طرف سے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو گے، شروع کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ قرآن مجید جیسی کتاب، نعوذ باللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں ہدایت کی کوئی شک ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، اب اس کو کہہ دیا گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید جیسی کتاب وہ گمراہی کا سبب بن رہی ہے، اور ایک مولوی نے جو فضائل اعمال کی کتاب لکھ دی ہے وہ ہدایت کا سبب ہے، اب قرآن جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مولوی کی چال ہے، یہ مولوی کا ڈرامہ ہے، اسے پتا ہے اگر یہ قرآن کے قریب ہوا، اگر اس نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیا، پھر یہ میرے شکنجے سے نکل جائے گا، پھر یہ میری جال سے بھاگ جائے گا، پھر یہ میرے کام دنیاوی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ٹھپ ہو جائیں گے، میرا سارا کا سارا بزنس، میرا سارا کا سارا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، اپنی آخرت کو بچاؤ یا اپنی آخرت کو داغ پہ لگا دو۔ آخرت بنے گی صرف اسی صورت میں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ ہر بندہ کوشش کرے، ہمارے ہاں یہ شوق ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنے ختم ہو گئے، وہ کہتا ہے 5 ہو گئے، وہ کہتا ہے 10 ہو گئے۔ یہ 5-10 کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کر لو، آپ ایک پارہ پڑھ لو، آپ ایک رکوع پڑھ لو، لیکن وہ پڑھو ترجمے کے ساتھ تاکہ سمجھ آئے مجھے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولوی غلط کہتا ہے، میں اگر عالم نہیں ہوں، اب میں نے کوئی عربی سے ترجمہ تھوڑی کرنا ہے، اگر میں عالم نہیں ہوں میں نے کوئی عربی سے ترجمہ کرنا ہے، اور میں نے تو ایک عالم نے آلریڈی پہلے سے ترجمہ لکھا ہوا ہے اردو کے اندر، اسی کو میں نے پڑھنا ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں نے جو سنایا اور آپ نے جو سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔